अल्हम्दुलिल्लाह वकफ़ा वसलामुन अला इबादिहिल्लज़ीना इस्तफ़ा खुसूसन अला अफ़ज़लिल अंबिया अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम इन्ना अअतैनाकल कौसर फसल्लि लिरब्बिका वन्हर इन्न शानिअका हुवल अब्तर। सदक़ल्लाहुल अलीयुल अज़ीम। इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या नबीयल्लाह। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या शफीअल मुज़निबीन व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या महबूब रब्बिल आलमीन। सामीईन नाज़रीन अस्सलामु अलैकुम। अल्हम्दुलिल्लाह गुज़श्ता जुमों की तरह आज फिर हमारे भाई अलहाज मोहम्मद वजूद साहब के नेटवर्क के तवस्सुल से हफ्ता के बाद जुमे के रोज़ ये हमारा पैगाम इश्क़ रसूल, पैगाम कुरान और अल्लाह का फरमान हर जुमे के रोज़ हम नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम के ग़ुलामों के नाम पहुँचाने की कोशिश करते हैं और बहुत से सुनकर दुआएं भी देते हैं। हमारी ये ख्वाहिश होती है कि हम उम्मत मुस्तफ़ा अलैहिस्सलातु वस्सलाम उनके नाम पैगाम मोहब्बत, पैगाम इश्क़ रसूल पेश करें और तमाम इंसानों को इत्तेहाद इत्तेफाक की दावत पेश करें। माह ज़ुल्क़ादा शरीफ आज उसकी 25 तारीख है। माह ज़ुल्क़ादा का ये आखिरी जुमा होगा और हज के ये अय्याम हैं। आज मैंने कुरान मजीद फुरकान हमीद ला रैब किताब और तमाम किताबों की सरदार किताब जो तमाम नबियों के इमाम, तमाम नबियों के सरदार अल्लाह के प्यारे महबूब सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम की ज़ात गिरामी पे नाज़िल हुई, जिसको वक्तन फ़वक्तन जैसे जैसे ज़रूरत पड़ती रही अल्लाह की तरफ से तमाम मलाइका का सरदार जिब्रील अमीन अलैहिस्सलातु वस्सलाम मुस्तफ़ा करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम की बारगाह में लेकर हाजिर होते रहे। उसी कुरान की ये आया मुबारका यानी सूरा मुबारका जिसका नाम है अल कौसर और अल्फाज भी बहुत खूबसूरत और जामे मानी और मफ़हूम में भरे हुए
اللہ فرماتے ہیں انا آتینا کل کوثر، بے شک ہم نے عطا کیا کوثر، بے شک ہم نے مالک بنایا آپ کو کوثر کا۔ انا آتینا کل کوثر، اس کے بعد ہے فصلی، یعنی عبادت، نماز ادا کرنے کا۔ جب اللہ ہمارے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے آپ کو کوثر کا مالک بنایا، کوثر عطا کیا، یہ خیر کثیر ہے، یعنی کوثر، اس میں بہت لمبا بہت بڑا خزانہ موجود ہے کوثر میں، اور ہو بھی کیوں نہ، عطا کرنے والا رب العالمین ہے، اور جس کو عطا کیا جا رہا ہے، جس کو مالک بنایا جا رہا ہے، وہ انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام کے سردار، اللہ رب العزت جل وعلا کے محبوب، تمام نبیوں میں ایک ہی محبوب ہے، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اور یہ کثرت سے عنایات، عطایات اللہ کی طرف سے اپنے پیارے حبیب کریم رؤوف الرحیم علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے۔ فصلی، بس اللہ کی عبادت کرو، نماز ادا کرو، نماز پڑھو۔ فصلی لربک وانحر، اور قربانی ادا کرو، یعنی تین چیزیں ہیں اس کوثر میں۔ ایک تو وہ کنواں، وہ حوض کوثر جس کا مالک اس نے اپنے پیارے محبوب کو بنایا، پھر اپنی عبادت کا، پھر فصلی لربک وانحر، عبادت کا، نماز کا ذکر، پھر قربانی کا ذکر۔ ہم نے یہاں سے قربانی کا مفہوم اور قربانی کا مقصود اور قربانی کی حیث قضائیہ وہ بیان کر رہے ہیں۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ اسی آیہ مبارکہ کو، اسی سورہ کو اگر لے کے چلیں، اس کے ساتھ مضمون کے ساتھ بہت سی قرآن کریم کی اور آیات بھی ہیں، لیکن چونکہ وقت مختصر ہوتا ہے اور ہم اس مختصر وقت میں کوشش کرتے ہیں کہ پیغام محبت، پیغام عشق رسول اور پیغام قرآن اور اللہ کے فرمان وہ ہم پیش کریں۔ وہ جس کو چاہے، جتنا چاہے، جب چاہے عطا فرما دے، کیونکہ اس نے کسی سے پرمیشن نہیں لینی، وہ مالک ہے، مختار ہے، سب کچھ اس کے قبضہ اختیار میں ہے۔ الحمدللہ اسلام میں یہ جو عید الاضحیٰ کے دن ہم قربانی پیش کرتے ہیں، جس کا اللہ نے حکم اپنے پیارے خلیل ابراہیم علیہ السلام کو دیا، عالم خواب ہے، کم فقرب القربان لرب العالمین، پیارے ابراہیم علیہ السلام اللہ کی راہ میں قربانی پیش کرو،
100 اونٹ لیے ذبح کر دیے. پھر سوتے ہیں, خواب میں اعلان ہوتا ہے قم فقرب القربان لرب العالمین, پیارے خلیل, پیارے ابراہیم, اللہ کی راہ میں قربانی کرو. 100 گائے لی, ذبح کر دی. پھر عالم خواب میں حکم ہوتا ہے قم فقرب القربان لرب العالمین. عرض کی مولا تو مالک ہے, مختار ہے, ہر چیز تیرے قبضہ و اختیار میں ہے. میں نے 100 اونٹ کیا, کیا وہ قبول نہیں فرمایا؟ قبول ہے. 100 گائے کی, کیا وہ قبول نہیں فرمایا؟ قبول ہے. فرمایا ولدک اسماعیل علیہ السلام, یہ حکم ہو رہا ہے. اور اللہ قرآن میں دوسرے مقام پہ ارشاد فرماتے ہیں فلما بلغ معه السعی قال یا بنی انی ارى فی المنام انی اذبحک فانظر ماذا تری قال یا ابت افعل ما تؤمر ستجدنی ان شاء اللہ من الصابرین. اب اللہ کی اس خواہش کو پورا کیا, لیکن اللہ کا اعلان, پھر اللہ کا فرمان. فرمایا جبریل علیہ السلام, یہ مولا کریم, میں جنت میں جاؤ, وہ جو ہزار سال سے جنت میں دمبا چل رہا ہے, لے جاؤ, جا کے میرے پیارے ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام, دیکھو وہ عمل کرنے کے لیے تیار. لمبی بات ہے تو اس کو مختصر کرتے ہوئے اس کا خلاصہ عمل کر رہا ہوں. فرمایا ایسے کرو جو عمل ابراہیم علیہ السلام کر رہے ہیں, وہاں سے اس عمل کو منقطع کر کے اس جگہ پر یہ دمبا لٹا دو. اب ابراہیم علیہ السلام نے وہ دمبا ذبح کیا. اللہ کی رضا, جو اللہ کی طرف سے جو حکم, وہ بھی پورا ہو گیا, اور دمبے کی قربانی کا ثواب. اور اس میں پھر یہ یاد رکھیں جو قربانی والے جانور ہیں, یعنی بکرا جو ہو وہ 1 سال کا ہو, اس سے کم نہیں. بھیڑ دمبا جو ہے وہ 6 مہینے کا بھی ہو, لیکن دکھنے میں وہ دیکھے تو اسے محسوس ہو جو سال بھر کا ہے. اور گائے 2 سال کا جانور, لیکن یہ صاحب نصاب کے لیے ہے. یہ واجب, یہ عمل صاحب نصاب کس کو کہتے ہیں؟ جس کے ساتھ پاس 52.5 تولے چاندی, 7.5 تولے سونا, یا ان کی مقدار کے پیسے, یعنی ایک مقدار 52.5 تولے چاندی, سلور جس کو کہتے ہیں. دوسرا 7.5 تولے گولڈ, سونا جس کو کہتے ہیں. یہ تینوں مقدار جو ہے, تینوں چیزیں مل جائیں, کچھ پاؤنڈ اور کچھ سلور اور کچھ گولڈ, یہ تینوں کو ملا کر یا
سونے کی مقدار سے زیادہ ہو جائے یا چاندی کی مقدار سے زیادہ ہو جائے، اگر پیسے ہیں تو جتنا سونا، جتنا سلور جتنے پیسوں میں آتا ہے اس سے زیادہ ہے، وہ صاحب نصاب ہے۔ الحمدللہ اس یورپ میں، انگلینڈ میں موسٹلی صاحب نصاب ہیں، ان کے لیے قربانی واجب ہے، یعنی وہ قربانی کریں، صاحب نصاب ہیں، اور اللہ کے دیے ہوئے سے اللہ کے راہ میں، اللہ کی بارگاہ میں قربانی پیش کرنا۔ اور پھر اللہ فرماتے ہیں لَن يَنَالَ اللَّهَ لُحُومُهَا وَلَا دِمَاؤُهَا وَلَكِنْ يَنَالُهُ التَّقْوَى۔ ہر عبادت جو ہے نیک نیتی سے، انما الاعمال بالنیات، اعمال کا دار و مدار نیت پر ہے، اور یہ بھی قربانی بھی اللہ کی راہ میں آدمی تقوی کے ساتھ، خلوص کے ساتھ، محبت کے ساتھ، ایمان کے ساتھ اللہ کی راہ میں پیش کرے گا، اللہ قبول فرمائیں گے۔ لیکن قربان جائے، اس میں بے شمار حکمتیں ہیں اس قربانی میں۔ اور پھر یہ یاد رکھیں، قربانی آپ نے کی ہے، سارے کا سارا گوشت گھر میں رکھ سکتے ہیں، کھا سکتے ہیں، لیکن سنت، احسن طریقہ، اچھا طریقہ جو ہے اس کے 3 حصے کیے جائیں۔ ایک عزیز و اقربا جو رشتہ دار ہیں ان کے لیے، ایک غربا کے لیے، ایک اپنے اہل خانہ کے لیے۔ یعنی اس میں بھی، قربانی میں بھی اللہ نے جو انسان کو صاحب نصاب بنایا، اور مصطفیٰ کریم رؤوف الرحیم علیہ السلام کے عمل میں یہ بات واضح ہے، ثابت ہے کہ قربانی کرتے وقت بھی، قربانی کا گوشت کھاتے وقت بھی غربا کو، مساکین کو، یتیموں کو نہیں بھولنا۔ الحمدللہ جن کو اللہ نے دیا ہے وہ اپنی طرف سے بھی، اپنے بزرگوں کی طرف سے بھی، نبی علیہ السلام کے نام پر، سرکار کے اہل بیت رسول کے نام پر، اصحاب کبار کے نام پر علیہم الرضوان قربانی پیش کرے۔ یہ بھی بہت اچھا طریقہ ہے، بہت احسن طریقہ ہے۔ اب اس سارے کے سارے عمل میں لَن يَنَالَ اللَّهَ لُحُومُهَا وَلَا دِمَاؤُهَا وَلَكِنْ يَنَالُهُ التَّقْوَى، یعنی نہ گوشت نہ خون اللہ کو وہ نہیں پہنچتا، فرمایا تمہارا تقوی پہنچتا ہے کہ کس نیت سے تم نے کیا ہے، تقوی کے ساتھ، پیار و محبت کے ساتھ، اللہ کی رضا کے لیے، اللہ کے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی رضا کے لیے، اور جناب سیدنا اسماعیل ذبیح اللہ علیہ السلام کی رضا کے لیے، ان کے عمل کو زندہ کرنے کے لیے۔ یہ سارے کا سارا عمل جو ہے، اس میں ایمان، مسلمان، یہ ساری چیزیں ہونا شرط ہے۔ مسلمان پر ہے، ایمان والے پر ہے، تقوی و طہارت کے ساتھ ہے، اور اللہ کو تمہارا تقوی پہنچتا ہے، تمہاری محبت، تمہاری نیتیں پہنچتی ہیں کہ کس نیت سے کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو
اعمال صالحہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور جو اس کی طرف سے ہم پر فرائض ہیں ان کو پورا کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور مخلوق خدا کے ساتھ محبت کرنے کی، مخلوق خدا کی خدمت کرنے کی اللہ ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ اور میں آخر میں ہمارے بھائی چودھری افضل صاحب اور بھائی افضل بٹ مرحوم کے تینوں بیٹے ہمارے بھتیجے عرفان افضل بٹ، عثمان افضل بٹ، عمران افضل بٹ، ان کا بھی ہم شکریہ ادا کرتے ہیں جو ہمیں یاد دلاتے ہیں، اور بھی بہت سے لوگ ہیں جو منتظر ہوتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا دین ہم تک پہنچ جائے اور ان پہ عمل پیرا ہوں، عمل کر کے اللہ کو اور اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو راضی کر لیں۔ اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ ناچیز صاحبزادہ محمد رفیع چشتی سیالوی، خطیب علی حجویری مسجد برمنگھم، سرپرست اعلیٰ پیغام عشق رسول انٹرنیشنل۔ والسلام علیکم۔